محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061333713، محمد عثمان 030061711415۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، تقریر مٹھی کراں کہ کوڑی؟ کوڑی بھی میں سنیاں بابیاں دے خلاف نہیں کرنی، وہ تھوڑے تے میں ورنا ہے۔ ہاں جی، کوڑی کے مٹھی فیصلہ کوئی نہیں۔ ہاں جی، کوڑی کی مٹھی کیا بات ہے، فیصلہ کرنا ہی نہیں۔ اچھا چلو صحیح ہے، میرا مطلب ہے نہ کوڑی کرنا نہ مٹھی کرنا، وچکار بھی کرنا۔ ہاں نہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا چلو، کوڑیاں گلاں زیادہ برداشت نہیں نہ ہوندیاں، تین تا ہو جس۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو ساریانوں مسلمان بنایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے قرآن حدیث سماعت کرن واسطے کافی بھاری تعداد دے اندر انہاں تنبوؤں دیاں دیواراں دے وچ بہت زیادہ تعداد دے اندر لوگاں نو جمع فرمایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم، قائد اعظم، خطیب اعظم، مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا۔ پیارے بھائیوں، بڑی توجہ نال، بہت ہی محنت نال، بڑی کوشش نال، بڑے گہرے مطالعے نال قرآن حدیث چوں لال تے موتی جواہر تھوڑیاں جھوڑیاں دے وچ پان واسطے حاضر ہویا۔ لمبا طویل سفر ہے۔ جدوں میں تھوڑے اس گاؤں دے اندر آیا، اس وقت یہ گڈی تے میٹر ویکھیا ہے تے 350 کلومیٹر ایک سائیڈ تے کیتا ہے، اور 350 کلومیٹر دوبارہ پھر گھر اپنا گے جے اگر اللہ پاک دی مرضی ہوئی۔ سفر طویل کر کے آیا، تھوڑے واسطے بڑے اہم موتی لے کے آیا۔ جڑا بندہ تھوڑے چو ستا پہ ہے انہوں چونڈی نہ مارو، چنگا چونڈ مارو۔ آج چونڈ مارنا سباب ہوئے گا۔ انہوں کوئی اتنا لمبا سفر کر کے بھائی آیا بیٹھے، اور وہ کوئی سنانا چاہتا ہے۔ میرا موضوع ہے قرب الہی۔ قیامت والے دن اللہ دا قرب کنوں ملے گا، اور دنیا دے اندر اللہ دا قرب کنوں ملے گا۔ بڑا اہم اور بڑا سمجھن والی بات ہے۔ بظاہر ایو رنگیاں تقریراں جلسیاں ہوندیاں نہیں، لیکن انشاءاللہ آج ہوئے گی۔ پیارے بھائیوں، قرب دے دو مانن، ایک قرب عام ہے اور ایک قرب الہی خاص ہے۔ قرب عام کیا ہے؟
اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب اللہ، اے میرے سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بارے کوئی سوال کرے تو سونیا تسی کی آکھنا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب۔ سفر تے میں کر کے آیا، طبیعت خراب میری ہے، تھکاوٹ بھی مینوں ہوئی ہوئی ہے، پورا رمضان ایک دن بھی آرام نہیں آیا، کئی پروگرام کرتے رہے ہیں، تسی دا سن دے رہے ہو۔ لیکن پیارے بھائیو، آج کتنے سال ہو گئے قرآن حدیث واسطے سفر کر دیا، لیکن میری آواز تھوڑے نال زیادہ ہے، اتنا زیادہ مجمع، سبحان اللہ۔ ہولی کیوں آئی ہے؟ کوڑے رومن نالو چپ چنگی ہے۔ اگر بولنا نے اللہ دی تعریف ذرا گج وج کے کرو، اچھی بولو سبحان اللہ۔ ذرا پکا تھوڑا جا علیحدہ ہو جا، پکا لگدا تو مزیدار ہے، لیکن تقریر دے موقع تو ٹھیک نہیں۔ ہون پھر میں قرآن پڑھنے لگا، سبحان اللہ بلند ہونی چاہیے دیئے، ذرا ایڈوانس بولو خا سبحان اللہ، ہاتھ کھڑا کر کے بولو سبحان اللہ۔ جیڑا بندہ زمین تے سبحان اللہ پڑھدا ہے، عرشاں تو اللہ اعلان کردا ہے، بندے تو میں نو پاک کہہ چھڑیا ہے، میں بھی تنو کر چھڑیا گناہاں تو پاک۔ اگر اللہ کو لوں معافیاں طلب کرنا چاہتے ہو، پھر بار بار سبحان اللہ پڑھ دے رہے آئے۔ میاں باقر رحمت اللہ علیہ اکثر کہیں دے ہوندے آن، اللہ میں تیرے ترازی، اللہ میں تیرے ترازی۔ ایک دن ایک بابا بولیا کہنے لگا، اے کیوں آندے رہندے ہو؟ آدھن میں ساری عمر اگر کہیں دا رہا اللہ میں تیرے ترازی۔ ایک واری عرشہ والے رب نے کہہ چھڑیا، باکر بس کر میں رب بھی راضی تے میرا کم بن جائے گا۔ کیسی پیاری گل کر دے آن، میں تسی زمین تے کہو گے سبحان اللہ، اندہ معنی کیے اللہ تو پاک، اللہ دا میں تے پاک ہی ہاں، پر تو کہے چھڑے ہے میرے بندے میں بھی تینوں کر چھڑیا گناہاں تو پاک۔ جی میں رب نو زمین دے یاد کرو گے اوہیں اللہ دا جواب آئے گا۔ اس واسطے سارے مل کے ذرا اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ قرب عام کیے اذا سالک عبادی انی فإنی قریب۔ پیارے بھائیو، میرا سونا اللہ فرما رہن، اللہ دا ہے میرے حبیب اللہ نبی، لوگوں نو کہہ دیو اگر میں نو ملنا چاہتے ہیں تو میں قریب ہاں۔ اللہ تو کنا قریب ہے، اے تا دسیا نہیں ہے قریب کنا ہے، اللہ قریب کتنا ہے۔ اللہ دا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تھوڑی شارک تمہیں زیادہ قریب آ۔ او پیارے دوستو، قرب عام ہے کہ اللہ تیری شارک تو زیادہ قریب ہے۔ ذات دے اعتبار نال اللہ قریب نہیں، ذات دے اعتبار نال اللہ اتنا دور ہے۔ الرحمن علی العرش استوى۔ سپیکر نو صحیح کر لو، ایک میں بن چڑھنا نے بڑا گندہ سا، وہ صحیح طرح اس تو چل دے نہیں پہ۔ پیارے دوستو میرے بھائیو ذرا غور کرے آئے، اتنا لمبا سفر کروایا نے،
سپیکر چاجنا چلاؤ نا یا میرے کو آ جائے تو بیان کر میں چلانا میں نے 30 سال ہو گئے سپیکر چلا دیا تینوں والی کوئی پیارے دوستو میرے بھائیو اللہ دی ذات اعتبار بڑی بلند ہے لیکن علم دے اعتبار نال قدرت دے اعتبار نال طاقت دے اعتبار نال قوت دے اعتبار نال کنٹرول دے اعتبار نال اللہ علم دے اعتبار نال شارگ تو بھی زیادہ قریب ہے اے ہے قرب عام ایک قرب خاص ہے پیارے دوستو صحابہ کرام نے پوچھا اے سونے نبی جی اقرب الاللہ اسی اگر اللہ دا قرب لینا چاہیے سانو دنیا تے بھی رب دا قرب مل جائے آخرت تے بھی اللہ دا قرب مل جائے تے او کیویں ملے گا ان دا حل کی ہے ان دا طریقہ کی ہے او پیارے ہو جنہوں قرب الہی دنیا دندر مل گیا ان دا معنی پتہ کی ہے او جیڑی دعا کرے گا او دو اللہ ان دی دعا نو قبول بھی کرے گا نتیجہ بھی دے دے گا جی میں میاں بکر رحمت اللہ علیہ جیڑی دعا کر دے آن فوراً ہی قبول ہو جاندی آئی کیونکہ میاں بکر دو اللہ نے دنیا دے اندر قرب الہی دے چھڑے آسی صوفی عبداللہ مامو کنجن والے جدو دعا کر دے آن فوراً ہی قبول ہو جاندی آئی حافظ یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ جدو دعا کر دے آن فوراً ہی قبول ہو جاندی آئی حافظ عبد المنان نورپوری رحمت اللہ علیہ جدو دعا کر دے آن فوراً ہی قبول ہو جاندی آئی اور میرے دوستو قرب الہی دنیا دے اندر جنہوں مل جائے ان دا معنی ہے کہ وہ جیڑی دعا کرے گا فوراً ہی رب قبول کرے گا اور قرب الہی قیامت والے دن اللہ فردوس دے گا فردوس نو فردوس کیوں کیا جاندا ہے اللہ پاک دے محل دا فرش فردوس دی چھت ہوئے گا آئے اللہ ہوئے گا آئے جنہوں قرب الہی قیامت نو ملے گا آئے بندہ ہوئے گا آئے ہائے ذرا توجہ کرے آئے صحابہ کہنے لگے قرب الہی بہت بڑی نعمت ہے اقرب الاللہ اے سونے آپ ملے گا کیویں ہن سن لو ذرا میں 5 گلاں کراں گا جن دا نام قرب الہی ملے گا جی اگر طبیعت صحیح نہ رہ گئی میں بہت زیادہ بیمار ہوں دعا کرو اللہ میں نو شفا دے دے وے میرے بعد 2 بڑے عظیم خطیب آ رہے ہیں عمرہ تھوڑی ہیں لیکن خطابتہ بہت ہیں اللہ عزت دیتی ہے بیٹا سلطان یزدانی صاحب آ رہے ہیں وہ بظاہر تو چھوٹا بچہ ہی ہے لیکن اللہ نے ملکہ بہت دے چھڑے ہے عزت بہت مل گئی ہے توجہ ذرا کرے آئے اس طرح دینے والا کون ہے اللہ حسد نہ کیتا کرو مولویوں اس بچے نو ویکھ کے خوش ہوئے کرو کئی مولوی حسد کر جاؤ پیارے دوستوں میرے بھائیو ذرا غور کرے آئے میرے سونے نبی نے فرمایا آؤ میں دساں قرب الہی کی میں ملے گا پہلی حدیث اے حدیث اندھی کتھے ہے اے بخاری شریف دندر حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے حدیث قدسی اور نو کیا جاندہ ہے لفظ اللہ پاک دے ہوئے زبان نبی دی ہوئے ان ابی حریرہ صحابی تو روایت نہ ہوئے بس میرے نبی پاک نے فرمایا او میں نو سوال کرنے والو سن لو اللہ دا قرب لینا نے تے کیویں ملے گا فرمایا وَمَا تَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ بِشَيْءٍ اللہ اکبر او میرے دوستوں میرے بھائیو مما افترضت علی او میرے دوستو اللہ دے سونے نبی نے فرمایا جڑا بندہ ہمیشہ ساری عمر فرضاں دی پابندی کرے
پنجاں نمازاں تے 17 فرض نے جڑا ساری عمر پنجاں نمازاں تے 17 فرضاں دی پابندی کرے 17 فرض ساری عمر ادا کردا رہے مسجد دے اندر ادا کرے جماعت نال ادا کرے وقت نال فرض ادا کرے خشوع خضوع نال ادا کرے صلو کما رأیتمونی اصلی اس طرح پڑھے جی میں سونے نبی نے پڑھے آن عقیدہ توحید ہوئے سنت مطابق ہوئے اور میرے دوستو مسجد دے اندر جماعت نال فرضاں دی پابندی کرے اللہ اللہ 17 فرض ادا کرے تے نال نال سنتاں مؤکدہ دی بھی پابندی کرے جڑا بندہ اے دو کم کرے گا ایک اور بھی حدیث سن لو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث نو بیان فرما دیا نے اور یہ بھی حدیث بخاری دے اندر ہے جڑی میں پڑھ رہا یہ بھی بخاری دی حدیث ہے حضرت امی عائشہ بیان کر دیا جڑا بندہ پنجاں نمازاں تے 12 سنتاں پڑھ لوے کنیاں 12 سنتاں پڑھ لوے صبح دیاں 2 سنتاں زور دیاں 6 سنتاں 2 تے 6 8 مغرب دیاں 2 سنتاں 10 عشاء دیاں پھر 2 سنتاں 12 جڑا پنجاں نمازاں دے نال فرضاں دے نال 12 سنتاں پڑھ لوے اللہ دے نبی نے فرمایا میری امی نے فرمایا بخاری دے اندر حدیث ہے فرمایا اس بندے دا جنت دے اندر سونے دا ایک محل تیار ہو جاندہ اچھی سونے دا محل کیڑا وڈا 60 میلا جن دا اندر دا حال 60 میل چوڑا ہوئے گا یا انج کہہ لو 90 کلومیٹر اندر دا حال ہوئے گا ایڈا وڈا سونے دا محل تعمیر ہو جاندہ ہے جڑا بندہ فرضاں دے نال 12 سنتاں ادا کر دے اے تے سنتاں دی شان ہے تے فرضاں دا مقام کیا ہوئے گا اللہ اکبر جڑا بندہ سنتاں بھی پڑھے فرض بھی پڑھے ہن 3 مقاموں نو ملن گے 3 شانہ ملن گیا پہلی شان ہے انہوں اللہ دا قرب ملے گا دنیا میں اور آخرت میں اگر قرب الہی چاہنا ہے فرض پابندی کرو ساری عمر سنتاں بھی پڑھو ساری عمر تینوں میرا اللہ دنیا دے اندر بھی قرب الہی دے گا آخرت دے اندر بھی قرب الہی ہو جائے یہ تھوڑا انعام ہے دوسرا انعام او جدو 12 سنتاں پڑھے گا سونے دی کوٹھی ہر روز تعمیر ہوندی رہے گی اگر تیری زندگی دا سال باقی ہے آج تو بعد عمل شروع کر دے سال دے دن بن دل 365 محل سونے دے تعمیر ہو جان گے تیرے جامن تو پہلے آج تو بعد پڑھو گے یہ دونوں کام کرو گے ہاتھ کھڑے کرو وعدہ کرو اللہ نہ کرو گے کئیاں نے ہاتھ کھڑا نہیں کیتا وہ سمجھن مولوی انہ ہے جن نے 30 سال بکرے دا گوشت کھادا ہوئے کالی مرا چچ انہ ہو سکتے اور دو مخلوقہ نو اللہ دو دیندہ خالص ایک مولوی نو ایک کٹے نو تے خالص دو پیوان آلے دی نظر ڈاؤن نہیں ہوندی اے وکھری گل ہے کہ میں تینوں کچھ کم آگا نہیں ذرا دونوں ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو آج تو بعد اسی فرض بھی نہیں چھڑاں گے سنتا بھی جزاک اللہ تیسرا انعام کی ہے حتی احبہ
نو کنجری نال پیار، کسے نو خسریاں نال پیار، کسے نو بدماشاں نال پیار، کسے نو ڈاکواں نال پیار، کسے نو سنیاں نال پیار، کسے نو وہابیاں نال پیار، کسے نو دیوبندیاں نال پیار، کسے نو شیعہ نال پیار، کسے نو ہندوآں نال پیار، کسے نو سکھاں نال پیار، کسے نو کسے نال پیار، کسے نو شرابیاں نال پیار۔ ہے جیڑا بندہ 17 فرض پڑے روزانہ تے سنتا پڑے اللہ دے، اس بندے نو میرے نال پیار ہے تے مینوں دے نال پیار، تے جنوں رب دا پیار نصیب ہو گیا اوندا دنیا آخرت میں بیڑا 3 انعام ملدن۔ آؤ جے قرب الہی لینا نے آج تو بعد نہ فرض چھڑو نہ سنتا چھڑو۔ دوسرا عمل یہ ہے جدو دنیا سو جائے 7واں اسمان تو اللہ ٹر دے تے پہلے اسمان تے آ ویندا ہے۔ اللہ 7ویں اسمان تو پہلے اسمان تے کیوں آیا ہے؟ اللہ دے مینو بندے نال پیار ہے تے بندہ بھی ہوئے محمد دا غلام۔ اللہ پیار ہے جو پھر کی شے دیوین آیا کھلے، اللہ دے جنت دیاں چابیاں دیوین آیا، پر بندہ آدھا اللہ ایویں ہی واپس چلا جا، مینو جنت دیاں چابیاں چاہی دیاں ہی کوئی نہیں۔ پیارے نبی دی حدیث ہے، اے ترمذی دے اندر حدیث ہے، علامہ البانی نے اس حدیث نو صحیح آکھے ہے۔ عمر بن ابسہ صحابی ہے جڑا اس حدیث نو بیان کر رہے ہے۔ کی حدیث ہے؟ اقرب ما یکون الرب من عبدی فی جوف اللیل الاخر۔ جنہوں نبی دی حدیث نہ پیار ہو گیا ہے پسروری دی تقریر سن کے او گاج واج کے بولے سبحان اللہ۔ جے نبی دی حدیث نہ پیار ہے اچھی بول سبحان اللہ۔ میں سونے نبی دی حدیث پڑھی ہے، ترمذی دا حوالہ دیتے ہیں، عمر بن ابسہ اس حدیث نو بیان کر دے۔ پیارے دوستو کی حدیث ہے؟ اللہ دے سب تو زیادہ آخری رات جدو حصہ آ جاندے، پہلی رات نہیں، درمیانی رات نہیں، آخری رات اللہ اپنے بندے دے بہت زیادہ قریب ہے۔ اقرب اللہ بہت زیادہ اپنے بندے دے اس وقت قریب ہوندہ ہے جدو پچھلی رات حصہ شروع ہو جاندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت جڑا بندہ اٹھ کے نماز تہجد پڑھے گا، نماز تہجد کنیاں رکھتا نے 8 پڑھ لو یا 6 پڑھ لو یا 4 پڑھ لو یا 2 پڑھ لو، او پیارے ہو کچھ نہ کوئی پڑھ لو۔ فرمایا جس ویلے اللہ بندیاں دے بہت زیادہ قریب ہے، او پچھلی رات دا آخری حصہ ہے، اذان تو 2 گھنٹے پہلے اس وقت اٹھ کے جڑا بندہ نماز تہجد پڑھے گا، اللہ معنی ہے کہ انہوں اللہ اپنا قرب عطا فرما دے گا۔ اور میرے دوستو آؤ ذرا آگے چلیے، اے بھی ترمذی دی حدیث ہے جڑی میں دوبارہ سناؤں گا، اور اس حدیث نو بیان کردہ ہے حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس حدیث نو علامہ البانی مصری رحمہ اللہ نے صحیح آکھے ہے۔ حدیث سنو، علیکم بقیام اللیل فإنه دعبت الصالحین وهو قربة إلى
ربکم۔ او میرے دوستو آؤ ذرا سنو کیا بات ہے۔ اللہ دے سونے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ پچھلی رات اٹھ کے نماز تہجد قیام کر لوے، فرمایا او اے جڑا کم کر رہا ہے، آؤ ذرا ایک اور گل بھی میرے نبی نے وچ بھی سنا دیتی ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جنہوں سنیاں دا اے ولی اللہ ہے، ایک وہ بندہ ہے جنہوں اہل حدیثاں دا اے ولی ہے، ایک وہ بندہ ہے جنہوں دیوبندیاں دا اے ولی ہے، ایک وہ بندہ ہے جنہوں شیعہ دا اے ولی ہے، جنہوں وہابی ولی آکھے وہ ولی نہیں ہے، جنہوں سنی ولی آکھے وہ ولی نہیں ہے، جنہوں دیوبندی ولی آکھے وہ ولی نہیں ہے، جنہوں شیعہ ولی آکھے وہ ولی نہیں ہے، جنہوں میرا نبی آکھے ولی ہے او ہے ولی۔ تسی آکھو گے ولی کیڑا ہے؟ اللہ اللہ میرا نبی آدھا ہے فَإِنَّهُ دعبت الصالحین، فرمایا اللہ دے نیکن لوگاں دی عادت آئی وہ پچھلی رات اٹھ کے نماز تہجد ادا کر دیں۔ جیڑا بھی دنیا دے اندر سچا ولی ہویا ہے وہ تہجد گزار ہویا ہے۔ اور میرے دوستو میرے بھائیو صرف اللہ دے سونے نبی جی بس نیکن لوگاں دی عادت تہجد پڑھنا، اور ان دی شان کی ہے تہجد دی نماز دی۔ اللہ دا نبی آندا ہے وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، جیڑا نماز تہجد پڑھے گا وہ دنیا دے اندر بھی تے آخرت دے اندر بھی اللہ دا قریبی ہو جائے گا۔ او چودھریوں دا قریبی نہیں، او ایم پی ایم این دا قریبی نہیں، او کسے ہور دا قریبی نہیں، او قریبی ہے یا اللہ دا تے یا نبی دا۔ اگے آ رہی ہے جواب۔ او میرے دوستو میرے بھائیو تہجد دی نماز دا اے فائدہ ہے کہ اللہ تو قرب الہی عطا کرے گا۔ آؤ ذرا دوسری بات سن لو، میرے نبی نے فرمایا وَمَغْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، جیڑا بندہ نماز تہجد پڑھے گا اللہ اس بندے دے زندگی دے چھوٹے بھی معاف کر دے گا، وڈے بھی معاف کر دے گا، خفیہ معاف کر دے گا، اعلانیہ معاف کر دے گا، چھوٹے معاف کر دے گا، بڑے معاف کر دے گا۔ ہائے ہائے سردیاں دے اندر ہوئے آن او معاف ہو جان گے، جڑے گرمیاں چ ہوئے آن او معاف ہو جان گے، جڑے شادی دے موقع تے ہوئے آن او بھی معاف ہو جان گے، جڑے غمی دے موقع تے ہوئے آن او بھی معاف ہو جان گے۔ کرے کم کی فرمایا بس نماز تہجد پڑھ لوے اے اللہ تو معافی نہ بھی منگے، اللہ دا ہے مینوں اتنا تو پیارا لگنا ہے، میرا تو قریبی بڑھ گیا ہے، تینوں قرب الہی مل گیا ہے۔ فرمایا وَمَغْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، میں تیرے سارے گناہ ہی معاف کر دیاں گا۔ ایڈا وڈا عمل ہے تہجد پڑھنا، اور تہجد دی نماز دی شان کی ہے۔ آؤ ذرا سنیا جے ذرا غور نال، فرمایا وَمَنْهَاتٌ لِلْإِسْمِ، آئے بڑی کمال گل ہے، توجہ کرے آئے۔ اللہ آندا ہے میں دنیا دے اندر بندیاں نو اختیار دے چھڑے، آج جنت دا رستہ ہے، آج جہنم دا رستہ ہے، آج گناہ والا رستہ ہے، آج نیکیاں والا رستہ ہے۔ ایس رستے تے چلو گے جنت آئے گی، ایس رستے تے چلو گے جہنم دی آگ آئے گی۔ اے جیڑا مرضی رستہ اختیار کر لوے میں نو روکدا نہیں۔ اگر اللہ گناہ تو روکنا چاہے، جی میں بندہ رات نو ٹر کے کسے دی عزت لٹنا چاہتا ہے، پچھلی رات اللہ معاف کرنا آیا سی، مزید اللہ نو گناہ پیش کر رہا ہے کہ ایڈا وڈا گندہ تو ظالم آدمی ہے، تے اللہ زمین نو آرڈر کرے زمین بندے نو پکڑ لوے، کوئی ہے جرت کسے دی کے گناہ کر سکے؟ اللہ آدھا میں کسے نو روکدا ہی نہیں، کوئی بھی ہوئے میں روکدا نہیں، لیکن ایک بندہ ایسا ہے جیڑا میں نو اتنا پیارا لگ دے۔ فرمایا وَمَنْهَاتٌ لِلْإِسْمِ، جیڑا بندہ نماز تہجد ادا کر دے، ان دی تہجد والا عمل اللہ نو اتنا پیارا لگ دے، اے گناہ کرنا چاہے بھی اللہ دا میں گناہ کرن دیندہ ہی نہیں آ۔ اللہ گناہ ہی کرن نہ دے وے، ایمان نہ دسو اے کامیاب ہو گیا کہ نہیں؟ آؤ آگے چلیے۔ فرمایا نماز تہجد اور کی فائدہ ہے؟ فرمایا ساری عمر اللہ انہوں فقیری تو بچائے گا، اللہ انہوں دنیا تے زندہ رکھے گا، تے شان نال موت آئے گی تے ایمان نال۔
ہور تہجد دا کی فائدہ ہے؟ جدو ایک قبر جائے گا سارے لوگاں دیاں قبراں سیاہ ہون گیاں، لیکن تہجد گزار بندے دی قبر روشن ہوئے گی۔ اور جدو قیامت دا دن آئے گا اتھے اتنا ہنیرا ہوئے گا، دنیا ٹھنڈے کھاری ہوئے گی، ہنیرا اتنا ہوئے گا کہ ہاتھ نو نظر نہیں آئے گا۔ ایک بندہ آئے گا ان دے اگے چانن ہی چانن ہون گے، لوگ آکھن گے او یار تیرے اگے روشنی کیوں ہے؟ او آدھا ہنیریاں چوٹ اٹھ کے تہجد پڑھدا رہا، اللہ تہجد دی برکت نال قبراں دے تے میدان معاشر دے ہنیرے ہی ختم کر چھڈے نے۔ ہائے ہائے تہجد دی نماز پڑھو گے اللہ دی قسم تینوں رب بڑے انعام کرے گا۔ جڑا میرا موضوع ہے قرب الہی، اے بھی نماز تہجد نال ہی ملے گا۔ دو عمل، آؤ ذرا تیسرا عمل کی ہے۔ تیسرا عمل ہے اللہ دا قرآن بولیا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۔ لوگو اے میرے سونے نبی نماز یعنی سجدے کر دے جاؤ تے اللہ دا قرب لیندے جاؤ۔ جڑا بندہ زیادہ سجدے کرے گا اللہ انہوں قرب عطا کرے گا۔ ذرا توجہ کرے توجہ اور توجہ کرے میرے لے پیارے بھائیو، سجدے کر دے جاؤ تے رب دا قرب لیندے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ہن سجدے دا معنی سجدہ بھی ہے تے سجدے دا معنی عام نفلی عبادت بھی ہے۔ سجدے دا معنی جڑا سجدہ ہے آؤ ذرا سنو او کی ہے۔ پیارے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ جدو سجدے دی حالت چوندا ہے، سبحان اللہ، لو جی ابو برفی آ گئی۔ ابو برفی ناصر مدنی نو نا میں اپنی برفی بنایا ہوا۔ تو سے آکھو گے کی دلیل ہے تیرے کو؟ اگے تھا دلیلاں بڑیاں دیتی جانا ہے ہر گل تے ایتھے بھی تیرے کو دلیل کی ہے۔ ایتھے دلیل ہے کہ برفی مٹھی بھی ہوندی ہے تے چٹی بھی ہوندی ہے سارے مجمع تو چٹا کہ نہیں تے مٹھا بھی ہے کہ نہیں؟ ناصر مدنی ہے مٹھا کہ نہیں؟ کھانڈ تو بھی مٹھا ہے۔ اللہ ان دی زندگی سے برکت کرے۔ پیارے دوستو توجہ کرے آئے، سجدے دا معنی سجدہ بھی ہے تے سجدے دا معنی عام نفلی عبادت بھی ہے۔ پیارے سونے نبی دی حدیث سن لو، میرے نبی نے فرمایا جدو تسی سجدہ کر دے ہو تے پتہ بندہ کی آندہ ہے میں سجدہ کر رہے ہیں صفا تے سجدہ نہیں کر رہے ہو۔ کوئی آندہ میں دریاں تے سجدہ کر رہے ہیں، دریاں تے بھی سجدہ نہیں۔ کوئی آندہ میں کلین تے سجدہ کر رہے ہیں، کلین تے بھی سجدہ نہیں۔ کوئی آندہ میں مسلح تے سجدہ کر رہے ہیں، مسلح تے سجدہ نہیں۔ کئی نے نماز دے پھٹے بنائے ہوئے گھارے دے اندر تاکہ ڈڈیاں ڈوڈیاں نہ وڈ لویں۔ ڈڈیاں تو ڈر دے ہو نا، کئی گھرے پھٹے بنائے ہوئے اور لکڑی دے پھٹے، اور تسی آندے ہو میں پھٹے تے سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ دی قسم تسی پھٹے تے سجدہ نہیں کر رہے، دری تے سجدہ نہیں کر رہے، مسلح تے سجدہ نہیں کر رہے، کلیم تے سجدہ نہیں کر رہے۔ میرے نبی نے فرمایا جدو بندہ سجدہ کرتا ہے وہ اتنا رب دے قریب ہو جاندہ ہے۔ اس ویلے اللہ آندہ ہے اے بندے میرے پیر نے تو میرے پیرہ تے سجدہ کر رہا ہے۔ او جیڑا رب دے پیرہ تے ڈگ جائے، بندے دے پیرہ تے کوئی ڈگ جاوے ان دی گل پوری ہو جاندی ہے، تے جیڑا رب دے پیرہ تے ڈگ پیا او کتنی گلاں پوریاں کروا لے گا۔ او توجہ کرے آئے اللہ ہونا دے میں اتنا بندے دے قریب ہو جانا جدو بندہ سجدے دے اندر ہوندہ ہے۔ اللہ دے میرا کان مبارک ہے تے تیرا منہ ہے، جو منگے گا میں دے دیاں گا، کیونکہ سجدہ مینوں پیارا ہی بڑا ہے۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدے کرنا تھوڑا کم، قرب الہی دینا سونے رب دا کم۔ آئے ہائے تے سجدے دا معنی عام نفلی عبادت ہوئی ہے۔ ایک میرے نبی دا صحابی سی جندہ نا سی ربی، میرا نبی آدھا او ربی میں تیرے تے راضی، میرا نبی آدھا میں تیرے تے راضی، کیڑا قسمت آڑا ہوئے گا، میں تیرے تے راضی۔ میں بھی ایک بندے تے بڑا راضی ہاں۔ ریاض دے اندر ماشاءاللہ کم کر دیں
حاجی کی نا ہے حاجی ارشد یاسر، حاجی یاسر جدے تو ریاض تقریباً کوئی 9 گھنٹے دا سفر ہے تے گڈیاں بھی ہوتے چنگیاں تیز ہوندیاں، لمیاں گڈیاں ہوندیاں، لین کروسنا وڈیاں، تھوڑا تیل پٹرول ذرا گندا جو ہوندہ ہے، انہاں دا تیل بھی بڑا زبردست ہوندہ ہے تو روڈ بھی زبردست ہے تو 9 گھنٹے لگ دیں۔ انہاں نو پتہ لگا بیکاری یاسن بلوچ جدے چ جمعہ پڑھا رہے ہیں، اندازہ کرو میں غریب نے اتھے بھی جمعہ پڑھائے ہو، چاس نہیں آگئی تے اس نے 9 گھنٹے سفر کیتا کاری یاسن بلوچ دا جمعہ سن واسطے۔ آج تھوڑے پینڈ دا حاجی یاسر، میں نو بھی بڑی آج خوشی ہوئی انہوں نے مل کے، انہوں نے جانا سی لیکن جان کے چھٹی منسوخ کر کے کہ کاری یاسین نو جے جدے چاہ سکنے ہیں تے آپ دے گھر آ رہے سننا چاہیے۔ کیسی بات ہے، انہوں نے پیار ہے میرے نال تے میں نو پیار ہے حاجی یاسر نال۔ اللہ اللہ پیارے دوستوں میرے بھائیو ذرا غور کرے آئے، میرا نبی آدھا ربی میں نو تیرے نال پیار ہے، میں محمد تیرے تے راضی، جندے تے نبی راضی ہو جائے ایمان نہ دسو کیڈا وڈا کم ہو گیا تے میرا نبی آدھا ہے ہن میں راضی ہو کے آنا، تو جیڈا مرضی اوکھا سوال کر، جیڈی قیمتی چیز مانگ، میں اللہ کو تینوں لے کے دے دینا، ذرا سوال کر، تو میں نو راضی کر چھڑے آئے۔ پیارا ربی آندہ ہے میں نو شیعہ دی لوڑ نہیں، میرا نبی آندہ سوال کر 2 باری، میں نو شیعہ دی لوڑ نہیں، تیسری باری میرا نبی آندہ سوال کر، تے میرا نبی دے سامنے ربی بولیا ایج نہیں اڈوان سبحان اللہ، تسی بھی بولو اجے ہولی بولے ہو گاج کے بولو، ہاتھ کھڑے کر کے بولو، او میں تقریر کر دیا یا چھوڑ دیا، جی آگے آدھے ہو کر دے رہو تو پھر اچھی بولو سبحان اللہ۔ پیارے بھائیو ربی بولیا پر کیا بولیا، ربی آدھے سونے نبی جی جے میں نو اللہ کو لوں کوئی شے لے کے دینی نے تے پھر میں نو جنت لے دیو تے اپنا پڑوس لے دیو، آئے میرا مکان ہوئے جنتی تے دعا میرے نبی دا ہوئے، میں جنتی محلے چا داخل ہوئے لگیا زیارت کرا نبی دی، تے جدو میں نکلا زیارت کرا نبی دی، جے لے کے دینی نے تے جنت دیو تے نبی جی اپنا پڑوس لے کے دیو۔ آئے کیسا پیارا اس نے مطالبہ منگیا، ساڑھے رنگا ہوندہ نارو وال دی مارکیٹ لے دیو، تھلے دکانوں میں 50 اتے کوٹھی ہوئے لین کروزران 2 کھڑیاں میں تے میں ٹور نال جاواں آواں 4 دن سوکھ نہ سونے لے دے، اسی تے اے منگنی آئی۔ ربی آدھا میں نو جنت چاہی دی ہے تے تھوڑا پڑھو چاہی دا ہے۔ پیارے نبی نے کی کیا سی، فرمایا زیادہ سجدے کرو، سجدے تو مراد زیادہ نفلی عبادت کرو، ہون جڑیاں سنتاں دسیان او بھی نفلی ہے، جڑے فرض دسیان او تے الگ عبادت ہے، جڑی تہجد دسی ہے اے بھی نفلی ہے، نہ سنتاں دی بات ہے تھے نہ تہجد دی بات ہے، تہجد ویسے نفلی عبادت ہی ہے لیکن ان دی الگ اسمت ہے۔ آج جڑی دسن لگا اے کیڑے نفل ہیں، جدو مسیطے آؤ 2 نفل پڑھ لو، جدو وضو کرو 2 نفل پڑھ لو۔ اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا وضو کر کے 2 نفل پڑھ دے اس طرح گناہاں تو پاک ہو جاندہ ہے جی میں ماں دے پیٹ جو آج جمع ہے۔ اور جدو سورج چڑھ جائے اشراق پڑھ لو، اے بھی نفل ہے۔ ہائے جدو تینوں کوئی اللہ کو شاید تو لینی ہوئے صلاة حاجہ پڑھ لو، اور جدو تو کی دے اپنی بچی دا رشتہ کرنا ہوئے ایک خون دیا چھاڑا نے ساری عمر پریشانی تو بچے گا، پہلے رب نہ مشورہ کر کی کرنا ہے اور صلاة استخارہ کر۔
دو نفل پڑھ صلاۃ استخارہ کر ہائے جدو تیتھو گناہ ہو گیا ہے او دو نفل پڑھ صلاۃ توبہ سلام پیچھے پھیرے گا اللہ گناہ پڑھے معاف کرے گا نفل اینے پڑھ روزانہ کی فائدہ ہوئے گا ربی نو جی میں میرے نبی نے آکھیا سی نا کثرت السجود یعنی کثرت نفل جدو یہ پڑھے گا نا کی ہوئے گا لو سنو کی ہوئے گا میرا موضوع بھی اتھے ہے تے او ربی دی گل بھی ہے انہوں جنت بھی ملے گی نبی دا پڑوس بھی ملے گا قیامت تو بعد تو رب دا بھی پڑوس ملے گا دو ذاتاں دے پڑوس کیا عظمت ہے نفلہ دی نفلہ نو نظر انداز نہ کیتا کرو اینا نفلہ دا اور بڑا فائدہ ہے جدو تیرے فرضاں دے وچ کوئی کمی کوتاہی رب لو آ گئی نا تے اللہ کہے گا اندے نفل چیک کرو او تے نفل ہوئے نا تے پھر شاید سزا ہو جائے نفل ہون گے او فرضاں دے وچ پا کے کمی پوری کیتی جائے گی اللہ اکبر دسنے تا میں 5 عمل آن ایک سن لو بس کیونکہ میں